جناب زینب بھی بولتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے علی بول رہے ہیں۔ زید شہید کو جب گرفتار کر کے لے کر آئے تو آپ کا ہونٹ کٹ چکا تھا، آپ کے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا، آپ کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، اور آپ کو کہا گیا کہ بتائیے، کچھ کہیے، آخری بات کیجئے، کچھ دیر بعد گردن اڑائی جائے گی۔ تو فصیح خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو ظالم بادشاہ نے کہا کہ تم اہل بیت کے بچے اور خاندان والے بنی ہاشم کے لوگ اتنے فصیح و بلیغ کیوں ہوتے ہو؟ تم جس حال میں بھی بولتے ہو تو بڑا بولتے ہو، اونچا بولتے ہو، حسین بولتے ہو، بلیغ بولتے ہو۔ تو زید شہید کا بڑا حسین جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں ہم دیوان ابو طالب اور خطبہ فاطمہ زہرا پڑھتے ہیں۔ لہذا اس گھر کا ہر فرد فصیح و بلیغ نظر آتا ہے۔ امام کا وہ خطبہ جو آپ نے سرزمین منی پر ارشاد فرمایا، وہ حضرت کا ایک شاہکار کلام ہے۔ اس کے علاوہ میں نے عرض کیا کہ سفر میں، یعنی مدینے سے کربلا تک، اپنی شہادت تک 52 خطبے آپ نے ارشاد فرمائے۔ ان کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، عربی اور فارسی میں وہ پہلے سے موجود ہیں۔ ان خطبوں میں سے حضور ایک خطبے کا ایک جملہ میں جو اپنے لیے، تاکہ میں اس سے کچھ سیکھ سکوں، امام فرماتے ہیں من کانا بادلن فینا فلیرحل معنا۔ پہلے تو میرے بچوں جوانوں، اہل بیت کے ساتھ چلنا ہر ایک کے بس کی نہیں ہے۔ کوئی کہتا نا جی 72 سے زیادہ نہیں تھے، 72 بہت تھے۔ بعد کے ائمہ کے پاس تو 72 بھی نہیں تھے۔ کیوں؟ اس وقت کے لوگ تو بڑی تعداد میں تھے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان تھے، تو پھر 72 ہی کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ چلنا مشکل ہے۔ جو قرآن نے کہا نا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اے صاحبان تقویٰ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچوں کے ساتھ کوئی لشکر میں اور قافلے میں چلنے کی دعوت نہیں ہے، عمل میں، کردار میں، سوچ میں، فکر میں ان کے ساتھ چلو۔ ان کے ساتھ چلنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے جی۔ اب وہ مولا نے ایک قاعدہ دے دیا، ایک فارمولہ دے دیا، ایک ہمیں رہنمائی عطا کی ہے کہ کون میرے ساتھ چل سکتا ہے۔ ایک چیز، صرف یہی چیز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں من کان بادلن فینا، میں اپنے مضمون پہ بات کر رہا ہوں بھائی، میں سفر امام حسین کی بات کر رہا ہوں، مجلس بھی اسی کی ہے۔ من کان بادلن فینا فلیرحل معنا، جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ میرا نام ہے سید شہنشاہ حسین نقوی، اگر کسی نے لکھ دیا شہنشاہ حسین زیدی تو میں اس دعوت میں نہیں جاتا کہ اس نے مجھے نقوی سے زیدی کیوں کر دیا۔ یہاں تو ذات کی اسیری کا حال یہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھنا، معمولی معمولی باتوں پہ لڑنا۔ دو مومنین میں لڑائی ہو تو آپ ایک ہفتے بعد سن لیجئے گا کہ ایک اور انجمن بن گئی۔ دو بھائیوں میں لڑائی ہو تو سن لیجئے گا ایک اور امام بارگاہ تعمیر ہو رہا ہے۔ اگر انجمنوں، مسجدوں اور امام بارگاہوں اور مدرسوں کی بنیاد تقویٰ پر نہیں ہوگی تو برکت نہیں ہوگی۔ پھر وہی ادارہ فساد کا سبب بنے گا۔ آپ نے کبھی غور کیا، میں ان بچوں جوانوں سے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے جو پرانے ادارے ہیں، جیسے مثلا یہ ادارہ، اور بھی لاہور میں بہت ادارے ہیں، اسی طرح پورے ملک کے اندر ہمارے ہزاروں ادارے ہیں، 5000 سے زیادہ اداروں کی تو رجسٹریشن ہے جو بزرگوں نے بنائے ہیں جی۔ یہ جو ہمارے پرانے ادارے ہیں، ان کی برکت، ان کی روحانیت، ان میں نورانیت، ان کی تاثیر ہی کچھ اور ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ برے وقت میں، قسمہ پرسی میں، جیب سے پیسہ لگا کر، سائیکلوں پر جا کر، لالٹین کے زمانے میں اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کر حساب کتاب کرنا اور میٹنگز کرنا کہ روشنی یہاں پر ہے، یہاں آ کے بیٹھتے ہیں۔ وہ مشکل وقت میں پیدل چل چل کے جانا، وہ جو زمانہ مادی زور زورے کا نہیں تھا، وہ زمانہ مادی کمزوری کا تھا مگر خلوص بھرپور تھا۔ آپ اس کی برکتیں دیکھ لیجئے۔ لیکن اگر اس سے ہٹ کر آپ دیکھیں گے جس ادارے کی بنیاد تقویٰ پر نہیں ہے، اس ادارے کے اندر برکت بھی نہیں ہے۔ میں کوئی تقریباً 18 سال تک ایک محراب سے جڑا رہا،
ابھی پچھلے دنوں اتفاق ہوا ہے کہ بل پہ وجوب وہاں سے میں شفٹ ہوں اپنے دوسری جگہ پر. تو ایک دن میں اپنی مسجد کے اپنے گھر سے صحن سے نکل کر اپنے گھر سے مسجد کے صحن سے گزر رہا تھا کہ دو لڑکے آپس میں لڑ رہے تھے اور ایک مسلسل بدتمیزی کر رہا تھا اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ باہر چلتے ہیں بات کریں گے, ذرا باہر آ جاؤ, امام بارگاہ مسجد کے باہر آ جاؤ. تو میں نے اس سے جا کے پوچھا, میں نے کہا تم باہر جا کے کیا کرو گے اور یہاں کیوں جواب نہیں دے رہے؟ کہنے لگا مولانا یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر اتنا ہی فارمولہ آج کا جوان اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ مسجد اور امام بارگاہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے, تو امام حسین کے اس وصیت پر عمل ہو جائے گا, من کانا باطلا فینا فلیرحل معنا, جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. آپ سب کی سلامتی کے لیے بھائی اس سے بلند صلوات پڑھ دیجئے. امام کچھ کہہ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ. یہ جو امام حسین کا سفر ہے وہ مدینے سے مکہ, اور مکے میں جو حضرت نے قیام فرمایا ہے وہ 1 2 4 10 دن کا نہیں ہے, مہینوں کا قیام ہے. شاید بلکہ میں لفظ بہتر کروں کہ یقیناً ایسے ہی تھا. یہ اس منصوبے کا, اس ارادہ پروردگار کا, اس مشیت پر الہیہ کا حصہ تھا کہ امام اس وقت مکے کو چھوڑیں جس وقت پورا عالم اسلام مکے میں حج کرنے آ رہا ہے. جب آپ مکے سے سفر کا آغاز کرنے لگے تو فرمایا عباس حاجیوں کو بتاؤ کہ ہم مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں. فرمایا مولا کیسے؟ فرمایا خطاب کرو, خطبہ دو. مولا کہاں کھڑے ہو؟ کہا کعبے کی چھت پہ جاؤ. اور مولائیوں کعبے کی چھت پہ عباس ایسے لگ رہے تھے جیسے ہماری امام بارگاہوں پہ علم نظر آتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے امام حسین کے سفر کی بات ہو اور عباس مولا کی بات نہ ہو؟ آپ نے خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کر خطبہ ارشاد فرمایا. 32 جملے ہیں حضرت عباس کے اس خطبے میں, اور ہر جملہ مجھ طالب علم کو علیحدہ سے تشریح و تفسیر کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ اس کے پر غور کیا جائے. کعبے کی چھت پہ تشریف فرمائے, تھکے تو نہیں آپ؟ کعبے کی چھت پہ تشریف فرمائے, مولا حسین سامنے اپنے خیمے میں کرسی پہ تشریف فرمائے. کہ ایک مرتبہ حضرت عباس نے خطبہ, میں 32 جملے تو یقیناً میرے پاس 10 منٹ سے زیادہ فضائل کا ٹائم نہیں رہا, پھر مجھے 10 منٹ مسائل بھی پڑھنے ہیں, یقیناً پورا خطبہ تو بیان نہیں ہوگا, لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ 1 2 جملے جو حضرت عباس کے خطیب کعبہ کا خطبہ, یعنی میرے لیے ممبر یہ ہے, عباس کے لیے ممبر کعبہ ہے. اور وہ خطبہ فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے, اور وہ خطبہ ایسا لگتا ہے جیسے عباس کی زبان سے علی بول رہا ہے. جی اب اس خطبے کا آغاز سنیے. مولا عباس فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا, کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کعبے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی, حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا ہے ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے.
بقدوم ابی، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا ہے ان کے بابا، امام حسین کی طرف اشارہ، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ مل کر مولا عباس کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مولا حضرت علی تو آپ کے بھی بابا ہیں۔ آپ چاہتے تو کہہ دیتے کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے کعبے کو شرف عطا کیا ہے میرے بابا کے قدموں کی وجہ سے، مگر عجب نہیں جواب آ جائے حسین بیٹھے ہیں۔ ادب جس پہ قربان ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ اگر بڑا بیٹھا ہو تو بڑے کا احترام کرنا ہے، یہ سکھاتا ہے تو عباس مولا کا خطبہ سکھا رہا ہے۔ دو چار جملے اور سنیں گے؟ آپ کی توجہات تو کہہ رہی ہیں کہ پورا خطبہ سنا دوں، مگر نہیں بہت دیر ہو جائے گی اور ناانصافی ہوگی خطبے کے تشریح کے ساتھ کہ جلدی گزر جائے۔ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے اللہ نے اسے شرف عطا کیا۔ کانا بالامس بیتا سارا قبلتن، وہ علی سے پہلے گھر تھا، حسین کے بابا کی وجہ سے قبلہ بنا ہے۔ بہت شکریہ، آپ کی توجہات کا ممنون ہوں۔ تیسرا جملہ اور سن لیجئے، مولا فرماتے ہیں ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو اے فاجرو، مولا یہ طواف کر رہے ہیں، مولا یہ مکے میں آئے ہوئے ہیں، عجب نہیں مولا عباس کی آواز آئے جو حسین کو مارنے آیا ہے وہ مسلمان کب ہے؟ حسین مولا کو مارنے آئے ہوئے حاجیوں کے لباس میں، فرمایا کافر و فاجر اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ، تم نیکوکاروں کے امام پر خانہ کعبہ کا راستہ بند کر سکتے ہو؟ لولا حکم اللہ العلیہ و اختبارہ الجلیہ، اگر اللہ کی مصلحت نہ ہوتی، اگر امت کو امتحان میں پڑھنے کا خوف نہ ہوتا، وَلَوْلَا مَشِيَةَ الرَّحْمَنِ الَّذِي مَحْبُولَةً مَشِيَةَ الْمَوْلَايَ، اگر میرے مولا حسین کی مشیت اللہ کی مشیت سے جڑی بھی نہ ہوتی، نہیں بھائی آپ لے نہیں رہے بات کو، اگر میرے مولا حسین کی مصلحت اور مشیت اور مرضی اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہوتی، لَطَارَ الْبَيْتِ إِلَيْهِ قَبْلَ أَن يَمْشِي لَدَيْهِ، تو حسین کے کعبے کی طرف بڑھنے سے پہلے کعبہ اڑ کے حسین کے پاس آ جاتا۔ سلامات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مل کر جواب دے دیجئے گا۔ پاکستان میں مجلس ہو رہی ہے۔ حسین مولا مکہ چھوڑ رہے ہیں، جب
سارا عالم اسلام مکے میں آ رہا ہے. جانے کعبہ روح مکہ، مکہ چھوڑ کر ایک بلاؤں کی زمین کی طرف جا رہا ہے، ایک مصیبتوں کی سرزمین کو ڈھونڈ رہا ہے. عزادارو، کربلا نے حسین کو نہیں ڈھونڈا، حسین نے کربلا کو ڈھونڈا ہے. حسین والے مصیبتوں سے پریشان نہیں ہوتے. ہم حسینی ہیں، یعنی مصیبتیں مول لینے والے ہیں. پریشانیاں، مصیبتیں ہمارے نظریے کے ساتھ مشروط ہیں. ہمارا نظریہ مصیبتوں کے ساتھ مشروط ہے، لہذا پریشانیوں پر ہمت ہارنے والا کربلائی نہیں ہے. حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. مدینہ، نانا کا مدینہ، ماں زہرا کا شہر، بابا علی کا وطن، بھائی حسن جہاں دفن ہیں، وہ وطن چھوڑ رہے ہیں. ولید ابن عقبہ نے خط دکھایا یزید کا. اس میں لکھا تھا کہ حسین سے بیعت لے لے، یزید کی بیعت لے لی جائے. یزید کا خط ہے کہ میری بیعت لے لو، ورنہ بیعت نہ کریں تو سر لے لو. امام نے، رات کی تاریکی تھی نا، امام نے اسے پڑھا. واپس دیتے ہوئے فرمایا کل سورج نمودار ہونے دو، سارے شہر کے سامنے مجھ سے سوال بیعت کرو. یہ کہہ کر پلٹے تو مروان نے ولید سے کہا کہ اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے. تو امام نے غضب کی کیفیت میں مڑتے ہوئے فرمایا، حسین غضبناک ہوئے، پلٹے اور فرمایا اتقتلنی انت ام ہوا یا ابن الزرقہ، اے بد کردار عورت کی اولاد، تو مجھے مارے گا یا تو مارے گا؟ تم میں سے کون ہے جو مجھ پہ ہاتھ اٹھائے گا؟ امام حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ دربار کا دروازہ کھلا. اب جو دروازہ کھلا تو کیا دیکھا؟ عباس تلوار لیے آ رہے ہیں اور عقب میں بنی ہاشم کے جوان ہیں. اور پہلا سوال جناب عباس نے فرمایا، مولا ان میں سے کس نے آپ کو تکلیف دی ہے؟ آپ کی آوازیں بلند ہیں، حق ہے مجلس میں جب بیٹھے نا تو تکلف کر کے نہ روئیں. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام رضا حسین مولا پہ رونے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. مولا حسین 2 قدم آگے بڑھے، مولا عباس کے دستہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا اور آرام سے فرمایا، عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے، تلوار نیام میں رکھو. دربار سے آئے، جب باہر آئے نا تو ایک رستہ مولا حسین کے گھر کی طرف جاتا تھا اور کچھ رستہ جناب زینب کی طرف جاتا تھا، بی بی کے گھر کی طرف. اس طرف گئے جہاں جناب زینب کا گھر ہے. تو مولا حسین نے پوچھا، مولا کہاں کا ارادہ ہے؟ مولا عباس نے پوچھا، مولا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا زینب کے گھر جا رہا ہوں. اب آپ سوچ سکتے ہیں رات کی تاریکی میں اگر دروازے پہ دستک ہو اور کنیز یا غلام بتائے کہ حسین آئے تو کیا حال ہوا ہوگا جناب زینب کا؟ کتنی جلدی دروازے پر آئی ہوگی. بھائی کا بڑھ کے استقبال کیا. بھائی رات کے اس پہر میں آنے کا کیا سبب بنا؟ فرمایا زینب تیاری کرو، مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ رویا کریں. دوسرا دن نمودار ہوا، بنی ہاشم کی حویلی کے باہر محملیں لگائی گئیں. ذمہ داری حضرت عباس کی ہے قافلہ ترتیب دینے کی. قناعت میں ایک ایک اماری کو لایا جاتا ہے، ایک ایک بی بی کو سوار کیا جاتا ہے.
اور اس بیوی سے وابستہ جوان آگے بڑھ کر سہارا دیتا ہے اور اس بیوی کو محمل میں بٹھا دیتا ہے۔ سن سکتے ہیں جناب قاسم نے کس کو بٹھایا ہوگا؟ جناب علی اکبر نے کس کو بٹھایا ہوگا؟ جناب عباس نے کس کو بٹھایا ہوگا؟ ایک ایک بیوی کا جوان بیٹا بھائی بھتیجا آگے بڑھ کر اس بیوی کو اس کی محمل میں بٹھا دیتا ہے۔ آخر میں ایک ایسی بیوی باہر آئی کہ وہاں سے حسین بڑھے، وہاں سے عباس بڑھے، وہاں سے علی اکبر بڑھے، سارے جوانان بنی ہاشم نے ایک خاص ادب احترام کے ساتھ، خاص تعظیم اور اہتمام کے ساتھ، جناب عباس نے تو آگے بڑھ کے اپنا گھٹنا پیش کر دیا، بی بی میرے گھٹنے پہ پیر رکھ کے محمل میں بیٹھیے۔ جان سکتا ہے کہ یہ بی بی کون تھی؟ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب۔ کس شان سے بٹھایا گیا جناب زینب کو؟ اب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ شام جناب زینب کی زیارت کو جائیں۔ جب اب کی دفعہ زیارت کرنے جائیں نا تو جناب زینب کا زیارت نامہ تو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، اس دفعہ زیارت نامے کا ترجمہ بھی پڑھیے گا۔ اس کے تیسرے چوتھے صفحے پہ لکھا ہے، سلام ہو اس بیوی پر جو 11 محرم کو بے کجاوہ اونٹ میں ظالموں کے تازیانوں کے ساتھ بٹھائی جا رہی تھی، تو وہ نہر کی طرف رک کر کے کہہ رہی تھی، عباس تم نے مجھے مدینے میں سوار کیا تھا، اجرکم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب تم نے مجھے مدینے میں سوار کیا تھا، آؤ اب تمہاری بہن کربلا میں سوار ہو رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ بہت رو لیے، گریہ ہو گیا، قافلہ چل رہا ہے۔ ابھی حسین ذوالجناح پہ بیٹھے نہیں تھے کہ امام حسین کے قریب آ کر جناب عباس نے کہا، مولا ہمارے خاندان کی معمر اور مسن بیویاں آپ کو بلا رہی ہیں۔ 3 بیویاں ہیں، بی بی ام ہانی، بی بی ام البنین، بی بی ام سلمہ۔ تینوں بیویاں خاندان کی بنی ہاشم کی اہل بیت کی مسن بیویاں ہیں جو قافلے میں نہیں جا رہی، جو امام حسین کے ساتھ سفر نہیں کریں گی۔ امام حسین کو آ کے خبر دی گئی کہ آپ کو خاندان کی مسن بیویاں بلا رہی ہیں۔ امام فوراً بیت الشرف میں گئے تو کیا دیکھا، تینوں بیویاں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہیں۔ سب سے پہلے آگے بڑھ کر نانی کو سلام کیا، حضرت ام سلمہ کو، ہاتھ میں عصا ہے، آگے بڑھ کر کہا، نانی آپ نے مجھے بلایا ہے؟ فرمایا، حسین تمہارے نانا نے ایک شیشی میں مجھے خاک دی تھی اور مجھ سے کہا تھا، اے ام سلمہ جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا۔ حسین مجھے اس بات کا یقین ہوتا جا رہا ہے کہ جس سفر پہ اب تم جا رہے ہو یہ واقعہ اسی سفر میں گزرے گا۔ تو جناب امام حسین 2 قدم آ گیا اور فرمان لگے، ہاں نانی یہ وہی سفر ہے، میں اب واپس نہیں آؤں گا۔ تو سنیں گے، بڑا عجیب جملہ ہے، سنیں گے۔ ایک مرتبہ جناب ام سلمہ نے پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے فرمایا، پھر زینب کو چھوڑ جاؤ۔ جناب ام ہانی پھوپھی ہے امام حسین کی، پھوپھی اماں آپ نے مجھے بلایا ہے؟ فرمایا، حسین ہمارے گھر میں جب کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو حویلی میں بسنے والی جناتنیاں روتی ہیں۔ کل رات سے میں جناتنیوں کے رونے کی آوازیں سن رہی ہوں۔ فرمایا، اماں یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے۔ جناب ام البنین کے قریب آئے، آپ نے بلایا، کہا، اے آقا زادے تمہارے بابا نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے، اللہ نے مجھے 4 بہادر بچے عطا کیے ہیں، میں سوچتی ہوں کہ کہیں عباس کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی گزند کوئی نقصان نہ پہنچے اور عباس اپنی وفاداری میں کہیں کوتاہی نہ کر جائے،
کچھ عقب میں جناب عباس کھڑے تھے. امام نے مڑ کر دیکھا اور فرمایا عباس قریب آؤ, اپنی ماں کو اپنی وفاداری کا یقین دلاؤ. جناب عباس قریب آئے اور فرمان لگے اماں اگر 70 مرتبہ مارا گیا اور پھر زندہ کیا گیا, اماں حسین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اجرکم اللہ. بہت گریہ ہو گیا, مجلس ہو گئی. بس ایک روایت اور پڑھنا چاہوں گا. قافلہ مدینے سے باہر گیا, ابھی کچھ فاصلے پر قافلہ گیا تھا, ابھی شہر کی فصیلیں نظر آ رہی تھیں, ابھی شہر کا دروازہ نظر آ رہا تھا, آثار نظر آ رہے تھے کہ مدینے سے باہر ہیں, مدینہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ حضرت عباس پھر مولا حسین کے گھوڑے کے قریب آئے اور 2 قدم پیچھے گھوڑا روک کر فرمایا مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ چل رہا ہے. امام نے مڑ کر دیکھا, فرمایا عباس تم نے پتہ کیا کہ وہ کس کا قافلہ ہے؟ کہا مولا ہاں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری کا قافلہ ہے, ان کا بیٹا ان کے ساتھ ہے, ان کا ایک غلام ان کے ساتھ ہے, 2 سواریوں پہ سامان لدا ہوا ہے اور وہ خود اپنی سواری پر بیٹھے ہیں. جیسے ہی نانا کے صحابی کا نام سنا نا امام حسین نے, ذوالجنہ سے کہا ذوالجنہ مجھے نانا کے صحابی تک لے جا. امام کا گھوڑا جب ان کی طرف بڑھا تو دور سے آتے ہوئے عبداللہ ابن عروہ غفاری نے دیکھا تو گھوڑے سے اترنے لگے. امام قریب آئے تو آگے بڑھ کر امام حسین کو گلے سے لگایا. امام نے فرمایا نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں, اچھا کیفیت کچھ یوں تھی کہ ہاتھوں میں راشا تھا, کمر خمیدہ تھی, بال سفید تھے, ان سے بیٹھا اٹھا نہیں جا رہا تھا, گھوڑے پہ بیٹھنے میں بھی دقت تھی. امام نے فرمایا اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمان لگے حسین تم کم سن تھے, نبی خطبہ دے رہے تھے, تم مسجد میں آئے, تمہارا پیر تمہارے کرتے میں الجھا, تم زمین پر گرے, نبی نے ممبر چھوڑ دیا, تمہیں اپنی گود میں لیا, ممبر پر لا کر بٹھایا اور پھر ہم سب صحابیوں سے کہا میرے حسین کو غور سے دیکھو, اگر میرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہو اور اس کے بچے اس کے ساتھ ہو اور تم میں سے کوئی زندہ ہو تو میرے حسین کا ساتھ ضرور دینا. اے حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پہ عمل کرنا ہے. امام نے گلے لگا کے گریہ کیا اور پھر حضرت عباس کو علی اکبر کو آواز دے کر کہا نانا کے صحابی کو لے کے چلو, قافلے میں ہمارے ساتھ چلیں گے. تو وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے, حسین تمہارا قافلہ آگے چلے گا, میں کچھ پیچھے چلوں گا. امام نے فرمایا آپ اکیلے کیوں چلنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے حسین اس قافلے میں زینب کی سواری ہے. اے عروہ غفاری 11 محرم کو ہوتے تو دیکھتے, جس زینب کا تم نے ادب کیا اس زینب کے سر پہ چادر نہ چھوڑی, وہ آوازیں لگاتی رہ گئی اے نانا تمہاری بچیوں کو اسیر بنا لیا. کربلا ناموس رسول کا مسئلہ, یا حسین